नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। और नाज़रीन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जी इमरान खान साहब क्यों चाहते हैं कि जी इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो मैं बताना चाहता हूँ ये है कि वज़ीर आज़म और उनके करीबी ज़राए जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहुत गुस्से में हैं। अब इन गुस्से की क्या वजूहात है? गुस्से की वजूहात जो है, एक तरफ तो हमने आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया कि इनकी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और इस वक्त जो बहुत सख्ती में है इमरान खान साहब, और कोई ऐसा फ़ैसला ना कर लें जो बड़ा फ़ैसला हो, और वो क्या होगा वो मैं बाद में बताऊं। मार्शल लॉ का भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब परेशान इसलिए थे कि जी शहबाज शरीफ बाहर आ गए, ज़मानत हो गई है। उसके बाद उनको अदालत ने जो है वो इलाज के लिए बाहर भेज दिया, और हमने जैसे बताया था कि जी उनको पता है कि ये इलाज नहीं है बल्कि वो बाहर जाके एक प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो इस हुकूमत का ख़ात्मे का सबब बनेगा वो डिस्कस होना है, फाइनल होना है मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने। तो उस पर बहुत परेशान थे। दूसरी परेशानी जो इस वक्त उनको आ गई है, क्योंकि उनकी हुकूमत का दारोमदार सारा का सारा जो था वो इत्तेहादियों पे था। दूसरा, उनका जो पूरी की पूरी हुकूमत का दारोमदार इन इत्तेहादियों को इन तक लाने वाले और इनको सपोर्ट करने वाले और पीडीएम जैसी पावरफुल अपोजिशन को रोक के रखने वाले, उस बंद बांध के रखने वाले इस्टेब्लिशमेंट का था। तो अब वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के फासले काफ़ी बढ़ चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से दूर हो गई है और पीडीएम से करीब हो गई है। क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम से करीब हो गई है? तो आप देख लें, मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बात करूँगा। आप ये देखिए कि मरीम नवाज साहिबा का जो है वो स्टेटमेंट बहुत अब रिजर्व में आता है, बहुत ही स्टेटमेंट उनका इतना सख्त एग्रेसिव नहीं है। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख लीजिए, उस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं है। हालांकि कई ऐसे वाक़यात सामने आए थे लेकिन नहीं हुए। तीसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की आना आमद आ जाना, इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो ये है कि जावेद हाशमी साहब ने जो इनका तरीक़ेकार है, उन्होंने बड़ी सख्त इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और चीफ के बारे में और जो उन्होंने बयानात दिए, आखिर उनको अब क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि आज उनको वजाहत करनी पड़ी, और बड़े उनकी वजाहत में बहुत कुछ आपके सामने है। और पीएमएलएन के तर्जुमान यानी उन्होंने इस बात को इस स्टेटमेंट को उससे अलग रखा। बहुत बड़ी चीज़ है ये, आपको समझने की बात है। और इसी तरीके से आपके ज़ुबैर उमर का वो स्टेटमेंट देख लीजिए कि उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे फासले ख़त्म हो गए, थे ही नहीं, सीज़ फायर हो गया है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, अमल है, और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे वाज़ेह हो रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम बहुत करीब आ चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत से दूर हट के 3 साल बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे गई क्यों, क्या वजूहात है? और 3 साल तक इस पीटीआई की हुकूमत इनके साथ इंगेज क्यों रही जबकि इतने बुरे हालात भी रहे? तो उसकी 3-4 वजूहात है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक वजह तो ये है कि देखें, एक चीज़ नज़र आ गया 3 साल बाद इस्टेब्लिशमेंट को कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत को इस तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जो पीएमएलएन है, जेयूआई है, या पीडीएम इत्तेहाद है, या अपोजिशन का इत्तेहाद है, जो बहुत बड़ी हकीकत है, ये रियलाइज़ उन्होंने कर लिया। दूसरा ये था कि इनकी इस लड़ाई में पंजाब जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट होता जा रहा था, जो किसी भी लिहाज से इस मुल्क के इदारे के लिए अहम तरीन इदारे के लिए भी अच्छा नहीं था और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं था। तीसरी, ज़िमनी इलेक्शन ने इस बात को उनको अपने पहलू को बदलने में उनके लिए जो है वो रास्ता बनाया कि जब ये देखा कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को इबरतनाक हुकूमत में होते हुए शिकस्त हुई और
پی ڈی ایم نے یا پی ایم ایل نے واضح اکثریت حاصل کی، اس کا مطلب ہے عوام میں وہ مزید 3 سال میں مقبول ہو گئے۔ اور چوتھی جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ 3 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یہ حکومت جو یہ لائے تھے انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، حالانکہ ان کو بہت سپورٹ ملی، ہر طرح سے اس کو سپورٹ ملی، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان یا ان کی کابینہ ڈیلیور نہیں کر سکی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے دور رہنے کی۔ اور آخری جو وجہ ہے، اور بھی ایک وجہ ہے میں نہیں بتاؤں گا، آخری ایک وجہ ہے وہ آخری وجہ کیا ہے؟ آخری وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب تھے یہ چند اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے تھے چند اہم پوائنٹس کے اوپر۔ میں کسی وقت وہ پوائنٹس آپ کے سامنے لے آؤں گا، وہ کون سی ایسی ڈیمانڈ تھی، وہ کون سی ایسی اسٹیبلشمنٹ کی آگے ان کا کام تھا جو عمران خان صاحب اس بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے رہے۔ ایک تو یہ تھا کہ میں چلا گیا تو پی ایم ایل این آئیں گے اور وہ آپ سے ان کا کلیش ہے، وہ آپ کا احتساب کریں گے، پی ڈی ایم احتساب کرے گی۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ میں کسی سٹیج پر آپ کو ضرور بتاؤں گا، بہت اہم بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بلیک میلنگ جو تھی بار بار عمران خان صاحب کی طرف سے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، اور یہ چیز آپ کے سامنے تو شاید نہیں آتی تھی، لیکن اندرون خانہ یہ باتیں ہوتی تھیں جب یہ کہا جاتا تھا کہ بزدار کو ہٹا دیں، کے پی کے اس کو ہٹا دیں، اعظم خان کو ہٹا دیں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں۔ تو عمران خان نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر میسج دیتے تھے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ ڈائریکٹ بھی جاتا تھا، انڈائریکٹ بھی جاتا تھا، انڈائریکٹ زیادہ جاتا تھا، اور وہ بھی میں نے ذریعہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان وجوہات کی بنیاد پر اپنے راستے کو تبدیل کیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے کلوز کر لیا ہے۔ ایک اور جو بیان ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس بیان کو آپ دیکھیے جو شاہد خاقان عباسی نے ابھی بیان دیا ہے کہ جی پی ڈی ایم میں، جیسے کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے اپنے آپ کو آج تک الگ نہیں کر پائی ہے، اور ان کے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم سے الگ نہیں ہے۔ ہاں، اے این پی نے واضح اعلان کر دیا ہے لیکن پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے، اور میری اطلاع یہ بھی ہے بہت اہم ذرائع سے کہ جی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں آنا چاہتی ہے، راستہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ لیکن شاہد خاقان کا آج کا یہ کہ جی امکان مسترد کر دیا کہ پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ بنے۔ آخر کیوں؟ کیا وجوہات ہے؟ اس کی جو میجر وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو پیپلز پارٹی کی یقیناً ضرورت تھی، ایک بڑی مومنٹ میں پیپلز پارٹی اور پارلیمنٹ میں ان کو ضرورت تھی۔ اگر وہ عدم اعتماد لاتے ہیں یا پارلیمنٹ میں لڑائی ہوتی ہے یا سڑکوں پہ ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی چھوٹی موٹی جماعت تو نہیں ہے نا، بہت بڑی جماعت رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب یہ اربن رورل ایریا یعنی دیہی علاقوں تک محدود ہو گئی ہے ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، لیکن اب ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، شاید اس میں کوئی تبدیلی آئے۔ تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی ہے، ایک بات جو میں بڑا ہنستے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں 9 جماعتیں جو رہ گئی ان میں ایک 10ویں جماعت سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ شامل ہو گئی جو بہت طاقتور جماعت ہے، تو پھر کسی اور جماعت کی، اے آر ڈی کی یا کیا کہتے ہیں آپ کے پیپلز پارٹی کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تحریک لبیک کی ضرورت 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک تو اسٹریٹ پاور ہے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی محبت ان کے ساتھ ہے، تو وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہو سکتے ہیں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعت پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی تو پھر پیپلز پارٹی یا کسی جماعت اے این پی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ آپ خود سوچیں۔ تو بظاہر ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جب اس کنڈیشن میں ہے کہ پی ڈی ایم بہت اپنے آپ کو ریلیف محسوس کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کیا نواز شریف صاحب نے جو ان کا نعرہ تھا اور وہ جو آ رہے تھے کہ جناب ووٹ کو تحفظ دو یا عزت دو اور آئین کی عملداری ہو اور آپ کے حلف کی پاسداری ہو اور ووٹ کا تقدس ہو، اس سے پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم پیچھے ہٹ گئی ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، اس سے بالکل پیچھے ہٹی نہیں ہے۔ وہ اپنے اس نعرے پہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ
ایسی چیزیں میں نے کہا تھا کہ آپ کو ملک کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر کچھ نہیں ملے گا. ملک کو نقصان ہوگا, آپ کو بھی نقصان ہوگا, ان کو بھی نقصان ہوگا. تو کچھ کمپرومائزز ہونی چاہیے ملک کی بہتری کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن نے یہ ریئلائز کیا اور انہوں نے اپنی نقطۂ نظر کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے جو ان کی ڈیمانڈ تھی, جس طرح میں نے کہا کہ جی آئین کی عملداری ہوگی, حلف کی پاسداری ہوگی, اور ووٹ کا تحفظ ہوگا, ضرور ہوگا, اور وہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور 2023 میں یہ آپ کو نظر آئے گا. اور فوج کا جو بہت زیادہ سیاسی کردار تھا اس میں بھی کمی آ جائے گی. تو یہی تو پی ڈی ایم کو چاہیے تھا, یہی نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا, یہ مل جائے گا. ہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چند چیزیں چاہیے, وہ بھی پی ڈی ایم نے دینا ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آؤٹ. تو وہ بھی تقریباً بات ہو گئی ہے, اور کچھ 2-3 اہم لوگ ان معاملات کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی بیس جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ سے ہٹتی ہے اور سامنے جو ہے وہ آپ کے اتحادی ہیں وہ ہٹتے ہیں, تو آپ کی حکومت تو گر جائے گی عدم اعتماد پہ. اور اگر فرض کیجئے عدم اعتماد کی بنیاد پہ گر کر آپ جاتے ہیں عوام کے پاس, تو عوام تو آپ کی کارکردگی کچھ نہیں ہے, نہ آپ کی تنظیم ہے وہاں پہ, نہ آپ نے کچھ کام کیا ہے, تو کون آپ کو سپورٹ کرے گا؟ دوسرا, اگر آپ اسمبلی توڑ کے جاتے ہیں تو اور لوگ آپ سے, حالانکہ آپ جا کے یہی کہیں گے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا اسد عمر کی طرح, لیکن عوام نہیں مانے گی کیونکہ عوام اب بہت زیادہ آپ سے ناراض ہے. تیسرا ایک اہم آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیا جائے کہ مارشل لا آ جائے اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو اور وہ سیاسی شہید ہو جائے, اور مارشل لا آنے کے بعد عمران خان صاحب کو پھر بھی تحفظ مل جائے گا. اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, تو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا سخت ترین احتساب ہوگا. اور اس بات کے ساتھ کہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ ہنستے ہوئے دیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اگلی ویڈیو اس پہ دوں گا کہ جی ہمارا 2 بیانیہ ہے. ایک بیانیہ یہ ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو, اور وزیر اعظم نواز شریف, اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.